السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ماڈل کرائم کے بارے میں ہے. ہمیں نیو چیپٹر اسٹارٹ کرنا ہے ماڈل کرائم کے بارے میں. اس سے پہلے اگست کامٹے کے پڑھ چکے ہیں. اگست کامٹے کے کون سے نظریات ہیں. اب ماڈل کرائم ہے. ماڈل کرائم ایک فرانسیسی سوشولوجسٹ تھا اور اگست کامٹے کے زبردست پیروکار تھا، مطلب اس کا ماننے والا تھا. اور اس کا جو کرائم نے جو زیادہ تر کام کیا وہ گروپ سولیڈیرٹی پر کیا ہے، مطلب اس نے گروپ کو بنیادی اہمیت دی ہے اور اس نے مطالعہ بھی گروپ کے ارد گرد کیا ہے. مطلب اس نے گروپ کی سولیڈیرٹی پہ مختلف نظریات پیش کیے ہیں. ڈرکہائم کا جو تعلق ہے وہ فعلی مکتبہ فکر سے یا پھر فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے تھا، اور گروہی استحکام میں اس نے پھر جو نظریے پیش کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. جو سب سے پہلا ہے ڈرکہائم کا جو سب سے پہلا نظریہ ہے وہ معاشرتی حقائق کا نظریہ ہے. معاشرتی حقائق کے نظریے میں ڈرکہائم نے فرد کو نہیں بلکہ گروہ کو بنیادی اہمیت دی ہے. مطلب گروہ کو اس نے سماجی حقیقت کردار کا نام دیا ہے، اور اس کا ڈرکہائم کے مطابق اس کا وجود معاشرے میں نہایت ضروری ہے. اس گروہ کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. نیکسٹ کویسچن ہے کہ سماجی حقیقت کیا ہے. ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب معاشرے میں موجود ہے. ڈرکہائم کے مطابق انسان کی زندگی میں کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جن کو نہ تو وہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا تجربہ کر سکتا ہے. اس لیے اس کے علاوہ معاشرے میں کام کرنے اور سوچنے کے لیے مختلف طریقہ کار موجود ہوتے ہیں جو کہ فرد کے بیرونی ماحول میں پائے جاتے ہیں. اس میں طاقت موجود ہوتی ہے جو فرد پر دباؤ ڈالتی ہے. مطلب کوئی فرد سوچتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے یا کچھ محسوس کرتا ہے تو وہ اس پر جو بیرونی طاقت جو اس پر دباؤ ڈالتی ہے وہ اس کی بنیاد پر اس کا سوچنے کا انداز ویسا ہو جاتا ہے یا اس کا کام کرنے کا انداز ویسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر بیرونی طور پر معاشرے کی طرف سے پریشر پڑ رہا ہوتا ہے. اس پریشر کو ہم عوامی اخلاق کے اصول یا پھر خاندانی اور مذہبی رسومات اور پیشہ ورانہ طریقہ کے اصول کہہ سکتے ہیں. مطلب جن چیزوں کا دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں ان میں مذہبی رسومات یا پھر خاندانی آداب و اطوار یا پھر جہاں پر وہ کام کرتا ہے اس کے طریقہ کرنے کے اصول وغیرہ شامل ہیں جو فرد پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور فرد آٹومیٹکلی اس کے مطابق ان اصولوں کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے. ڈرکہائم نے ان کو معاشرتی حقائق بتایا ہے. اس کا مطالعہ عمرانیات کا اہم حصہ ہے. ڈرکہائم کے مطابق اگر معاشرتی تنظیم نہ بھی ہو تو بھی سماجی حقائق لہروں کی طرح موجود ہوتے ہیں. سماجی تنظیم کا ہونا نہ ہونا اس نے اتنا اہم نہیں کر رہا. اس کے مطابق اگر سماجی تنظیم نہیں بھی ہے تو بھی سماجی حقائق موجود رہیں گے. جس طرح جذبات اور غصہ کی لہریں ایک فرد میں اٹھتی ہیں، اگر وہ کسی ہجوم میں ہوگا تو اس کو سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کے جذبات یا پھر غصے کی لہر اس میں اٹھ سکتی ہے. اسی طرح ان معاشرتی حقائق کو بھی ڈرکہائم نے لہروں کی مانند قرار دیا ہے کہ وہ ہر حال میں موجود ہوتی ہیں اور فرد پر کنٹرول کر لیتی ہے، فرد پر ان کا باقاعدہ دباؤ ڈالتی ہیں. اور اس کے بعد ڈرکہائم نے جس طرح معاشرتی حقیقت کو بیان کیا ہے، اس کا آسان خلاصہ اگر ہم بتائیں تو وہ یہ ہے کہ فرد پر معاشرے کا بیرونی دباؤ رہتا ہے. جب تک وہ معاشرے کا فرد رہتا ہے وہ یہ بیرونی دباؤ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. یہ دباؤ اس کے اندر بیرونی طور پر ہوتا ہے. مطلب ڈرکہائم کے مطابق جب تک ایک فرد کسی معاشرے کا حصہ رہتا ہے تو اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور دباؤ مسلسل اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ اس معاشرے کا حصہ رہتا ہے. اور یہ دباؤ فرد کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ یہ دباؤ اس کی معاشرے کی ادارتی زندگی یا پھر انسٹیٹیوشنل لائف میں پایا جاتا ہے. کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ادارے میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ فیملی میں رہ رہا ہوتا ہے یا پھر فیملی، اس کے علاوہ وہ ایجوکیشن یا پھر کسی بھی دوسرے ادارے میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزار ہوتا ہے تو اس پر وہ انسٹیٹیوشن دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے. دباؤ اس لیے ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے جو بھی نارمس، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. یہی معاشرے کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ اصول ہی معاشرتی حقائق ہیں. ان اصولوں کو اس ڈرکہائم نے معاشرتی حقائق کا نام دیا ہے. ان کے دباؤ کے تحت فرد اپنی زندگی گزارتا ہے اور ان کو معاشرتی معاملات بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد معاشرتی واقعات کی جڑ گروہ کے عقائد اور افعال میں پائی جاتی ہے. مطلب کسی بھی معاشرے میں جو عقائد اور افعال پائے جاتے ہیں یہ کسی معاشرے کے واقعات کی یہ جڑ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. سوچنے اور کام کرنے کے ایسے انداز جو بار بار دہرائے جائیں تو افراد میں بطور نمونہ کے قائم ہو جاتے ہیں. مطلب کوئی اطوار جو بار بار رپیٹ کیے جائیں یا فرد معاشرے کا زیادہ تر حصہ
اس پر عمل کرتا ہو تو اس کو ہم معاشرتی حقائق کی حیثیت سے ماننے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ نمونے ہی ہوتے ہیں جو معاشرتی حقائق کے بعد ایک جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک ٹھوس حقیقت بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے معاشرتی حقائق کی اقسام۔ ڈرکہائم نے معاشرتی حقائق کی 2 طرح کی اقسام بتائی ہیں۔ پہلی اقسام ہے جو مادی اقسام ہے، اس میں تمام مادی چیزیں، عمارتیں، گھر اور وغیرہ شامل جو فرد کے کردار کو متاثر کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری جو اس نے بتائی ہے وہ ہے غیر مادی حقائق۔ غیر مادی حقائق میں غیر مادی عناصر، ایسے عناصر جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے یا ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے کہ ہماری مذہبی معمولات، مذہب، ثقافت وغیرہ شامل جو کہ فرد کے کردار کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈرکہائم کے نزدیک جو غیر مادی حقائق ہے اس نے اس کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ ڈرکہائم نے عمرانیات کو معاشرتی حقائق کے مطالعے کا نام دیا ہے، کہ اگر معاشرتی حقائق کے مطالعے کے نام کو اس نے عمرانیات یا پھر سوشیولوجی کا نام دیا ہے۔ اس کے مطابق معاشرتی حقائق ہم 2 طرح سے معلوم کر سکتے ہیں، کہ پہلے وہ طریقہ ہے جس میں جو افراد پر دباؤ ڈالتے ہیں، جیسے کہ معاشرتی معمولات یا نارمز یا رولز ریگولیشنز ہیں جو افراد پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس کا اظہار سوشل اپروول سے بھی ہوتا ہے، کہ مطلب افراد کو مجبوراً وہ نارمز، ریگولیشن اور رولز ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے مطابق معاشرتی حقائق ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں نفوذ سے ہوتے ہیں، لیکن جو نفوذ کا جو عمل ہے اس کو ڈرکہائم نے انفرادی عمل قرار دیا ہے۔ یہ ایک معاشرتی حقائق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اثرات معاشرتی زندگی پر ہیں، لیکن اس کے برعکس جب سماجی ادارے معاشرتی حقائق ہیں، اس میں سماجی اداروں کے ذریعے جو نارمز، ریگولیشن افراد پر دباؤ ڈالی جاتے ہیں، یا ان اداروں کے ذریعے افراد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اصول و قوانین کو اپنائیں، ان کو ڈرکہائم نے معاشرتی حقائق کا نام دیا ہے۔ لیکن ڈیفیوژن یا پھر نفوذ کے ذریعے جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈرکہائم نے انفرادی عمل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ادارے فرد سے باہر ہوتے ہیں اور اس پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈرکہائم نے سوشیولوجی کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ اداروں کی سائنس ہے۔ ڈرکہائم کے قول کے مطابق معاشرتی حقائق چیزوں کی مانند ہے۔ ڈرکہائم سے پہلے جو بھی مفکروں نے اس پر علم حاصل کیا، مفکرین نے سوشیولوجی کی تصوراتی بحث کی، کسی نے اسے ٹھوس چیزوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا یا ٹھوس چیزوں کی مانند پیش نہیں کیا۔ معاشرتی حقائق انفرادی خواہشات کی پیداوار نہیں ہوتے، بلکہ یہ آٹومیٹکلی معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کسی فرد کی پرسنل خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ ادارتی نظام کے تحت وجود میں آتے ہیں یا کسی ادارے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، اس لیے نفسیاتی تحقیق کے تحت نہیں آتے۔ یہ فرد سے باہر ہوتے ہیں اور اس کے کردار کو متاثر کرتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ معاشرتی حقائق اور انفرادی حقائق دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک دوسرے میں غلط نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ اس کی پھر مزید وضاحت پیش کی گئی ہے۔ ڈرکہائم نے معاشرتی حقائق سے یہ مراد لیا کہ فرد پر بیرونی طور پر ایسی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرتی معمولات اور رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے۔ مطلب معاشرتی معمولات اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور اس پر دباؤ کس چیز کا ڈالتے ہیں کہ اس کو سزا کا خوف ہوتا ہے، اس کو معمولات کی خلاف ورزی کرنے پر ملنے والی سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ڈر اس کو بیرونی طور پر قائم ہوتا ہے کیونکہ اس کو سزا بھی بیرونی طور پر ملتی ہے، اس لیے وہ اس کو برے کاموں سے یا پھر قوانین کی خلاف ورزی سے دور رکھتا ہے۔ معاشرتی حقیقت وہ معاشرتی دباؤ ہے جو معاشرتی اور ثقافتی معمولات کی وجہ سے فرد پر قائم ہوتا ہے۔ مطلب اس میں ہر معاشرے کے ثقافتی معمولات ہوتے ہیں جو فرد پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قوانین کی خلاف ورزی سے دور رہتا ہے۔ یہ دباؤ ہر طبقے اور ہر درجے اور ہر فرقے اور ہر گروہ، ہر محلے اور شہر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ معمولات کا جو نظام ہوتا ہے یہ پورے معاشرے میں یکساں طور پر پھیلا ہوتا ہے۔ اس سے یہ مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دباؤ، یہ ڈر فرد پر بیرونی طور پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ واقعات کی خلاف ورزی ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، جس میں گھر میں، کمرے میں، رات کی تاریکی میں یا پھر سنسان گلی میں، مطلب وہ ایسی جگہ پر جرم کرتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جہاں پر اسے فیل ہوتا ہے کہ اس پر بیرونی طور پر کوئی دباؤ موجود نہیں ہے۔ اور جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کسی کو اس کے جرم کا پتہ نہیں چلے گا، تب وہ ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دباؤ یا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اسے جو جرم سے دور رکھنے کی جو ریزن ہے وہ بیرونی دباؤ ہے۔
اس لیے معاشرتی دباؤ کا کلی سدباب نہیں ہے۔ ڈرکہائم کے اس نظریے سے معلوم ہوا کہ ڈرکہائم کے اس نظریے سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرتی حقیقت کا نظریہ فرد کے معاشرتی زندگی کی پیداوار ہے۔ فرد کی تربیت کے دوران جس قدر ثقافتی معمولات اور عقائد اور معمولات کا زور زیادہ ہوگا، اتنا ہی فرد اپنے آپ پر بیرونی دباؤ زیادہ محسوس کرے گا اور پھر اتنی وہ معمولات کی خلاف ورزی کم کرے گا، یعنی کہ اس کی تربیت جتنے اچھے انداز میں ہوئی ہوگی، اس کو قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے منع کیا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنے آپ پر ان دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے معمولات کی خلاف ورزی کم سے کم کرے گا۔ اور اگر تربیت اور معمولات پر زور نہیں دیا گیا تو اس کی خلاف ورزی عام کرے گا۔ اس طرح معاشرتی حقائق کی اہمیت اس کی نظر میں کم رہ جائے گی اور وہ چیزوں کی طرف آسانی سے مرتکب ہو جائے گا۔